کا ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں محبت کا جذبہ پیدائشی طور پر رکھا ہے۔ جیسے بہت سے جذبات رکھے ہیں، ایسے یہ جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدائشی رکھا ہے، اور اس جذبے کا صحیح استعمال کیا ہونا چاہیے، اس استعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ جیسے ایک مال ہے، ایک نعمت ہے، اب اس مال کا صحیح استعمال کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آدمی اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خرچ کرے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے خرچ کرے، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرے۔ غرض جس جگہ بھی اللہ کی خوشنودی ہو اس جگہ پر مال کو خرچ کرنا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے۔ ایسے کسی کو اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے، اب اس قوت و طاقت کا محل بتایا ہے، جگہ بتائی ہے، طریقہ استعمال بتایا ہے کہ کہاں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے آدمی کام آتا ہے، اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے، اپنی قوت کو استعمال کرتا ہے، مظلوم کی مدد میں استعمال کرتا ہے، کسی کمزور کی مدد میں استعمال کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ چونکہ میں قوی ہوں تو کمزور کو دبا دوں اور کمزور پر اپنی قوت کا استعمال کر کے اس کا حق کھا جاؤں اور اس پر ظلم و تشدد کروں، وہ کچھ نہیں کر سکتا میرے آگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو محبت رکھی ہے قلب میں، اس محبت کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر اس محبت کے جذبے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں استعمال کیا جائے گا تو یہ محبت کا جذبہ ایک محبت کا خاندان، محبت کا معاشرہ، محبت کا گہوارہ بنائے گا۔ یہ محبت کا جذبہ اگر اللہ کے لیے استعمال ہو تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت۔ اللہ کی محبت میں ایمان والے بہت سخت ہوتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دریا فرات کے کنارے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کی رضا اس میں ہے کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں اور وہاں سے اپنے آپ کو گرا دوں تو یا اللہ میں ایسا کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ سمندر میں ڈوبنے میں آپ کی رضا ہے تو میں وہ کام کروں۔ تو اللہ کی محبت کے حصول کے لیے اور اللہ کی محبت میں ترقی کے لیے مسلمان سب سے آگے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے لیے محبت کرنے میں سخت۔ تو سب سے پہلے اس محبت کا محل کون سا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، پھر اللہ کے نبی ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو، ایمان تو ہوگا مگر کامل ایمان والا وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے محبوب نہ بن جاؤں۔ حضور کی محبت ایمان کا جز ہے، جز۔ تو دوسرا درجہ نبی کی محبت، پھر کیا ہے؟ ماں باپ کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، پاس پڑوس کے لوگوں کی محبت ہے۔ ایک عام مسلمان کی محبت بھی ایسی ہی قیمتی ہے۔ آگے احادیث آئیں گی۔ ایک عام مسلمان کی محبت، ایک آدمی کسی سے ملنے جا رہا تھا،
فرشتہ راستے میں ملا، بھائی کس سے ملنے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہیں دوسرے گاؤں جا رہا ہوں، کسی اپنے دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بھائی کیوں جا رہے ہو، کیا غرض ہے اس سے ملنے کی؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہاری اس وجہ سے، تمہاری اس اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے جانے کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دی۔ طبتا و طاب ممشاک، کہ جو اللہ کے لیے کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، کوئی اور غرض نہیں ہوتی اس کی، مسلمان بھائی ہے، ذرا حال احوال لے لوں، ذرا اس کی حال احوال پوچھ لوں، دریافت کر لوں، اس لیے جا رہا ہے۔ تو فرمایا فرشتہ اعلان کرتا ہے طبتا و طاب ممشاک وتبوأت من الجنت نزلا، کہ تو بھی مبارک، تیرا یہ چلنا بھی مبارک ہے، اور تو نے اس چلنے سے اپنا جو ہے منزل، اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ عام مسلمان جو بہن کے لیے ملنے جائے گا، جو بھائی کے لیے ملنے جائے گا، جو اپنے والدین کی خوشی کے لیے ان کے پاس جائے گا، یہ تو اور ہی درجات کی چیزیں۔ تو بہرحال مسلمانوں سے محبت کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں مختلف باتوں کو لکھا ہے، من الایمان، حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت کرنا یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ مسلمانوں سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس محبت کرنے سے اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے محبت کی ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ اور ایک محبت وہ ہے جو یہ جذبہ حرام جگہ استعمال ہو، اس کو شریعت نے، قرآن نے محبت نہیں کہا، اس کو مرض کہا ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اے نبی کی عورتوں، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اگر کوئی آئے کھٹکھٹائے، کوئی اجنبی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، تو اپنی آواز کو نرم کر کے، اس میں جاذبیت پیدا کر کے، لوچ پیدا کر کے، کہ دوسرے کا دل لبھا دے وہ آواز، اس طرح کسی سے بات نہ کرو، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جو مریض دل ہوگا وہ طمع کر بیٹھے گا۔ تو یہ تو مرض ہے، مرض ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے وہ تو مرض ہے۔ محبت تو وہ ہے، وہ جذبہ جو اللہ کے لیے استعمال ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی محبت کے بارے میں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن سے محبت کی جاتی ہے، یعنی سچا مومن وہی ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اب ہم ذرا سا غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں، ہمارے رشتہ داروں، گھر والوں میں کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا ہو، چاہتا ہو کہ نہ ملیں ان سے، دل میں میرے لیے کھوٹ رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر وہ مومن کی صفت نہیں ہے جس سے محبت کی جائے۔ یقیناً میں نے کسی کے دل کو دکھایا ہوگا، میں نے کسی کے لیے کوئی تحقیر آمیز جملہ کہا ہوگا، آخر کیوں اس سے محبت نہیں کر رہے؟ اگر بیوی یہ چاہے کہ یہ باہر ہی رہیں تو اچھا ہے، گھر میں آتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے، تو ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر والے ہی ہمیں نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے تو ازواج مطہرات فرماتی ہیں، بہار آ گئی، بہار آ گئی۔ ایک محبت کرنے والا شوہر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو بہار ہی آیا کرتی ہے۔ تو ہم غور کریں ذرا سا، اگر یہ شوہر یہ چاہے کہ بی بی صاحبہ جتنے دن میں کہہ رہے ہیں بہت اچھے عافیت ہے، اس کا مطلب ہے غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے یہ چاہیں کہ ابا جان ذرا باہر رہیں تو اچھا رہتا ہے،
اور ایک بچے انتظار کرتے ہیں کہ ابو کب آئیں گے، اور جیسے ہی آئیں گے سارے کے سارے لپٹ جاتے ہیں۔ تو ہم غور کریں کہ مومن کی علامت یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس سے محبت کی جاتی ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے، یعنی محبت کرنا بھی خیر کی بات ہے، اور جس سے محبت کی جائے یہ بھی اس میں خیر کی بات ہے۔ تو مومن کے اندر یہ دونوں صفتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمائیں اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے، یعنی خود بھی محبت نہیں کرتا کسی سے۔ اقرا بن حابس ایک صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے بیٹھے تھے، غالباً حسن حسین تھے، کون تھے؟ تو انہوں نے کیا کیا، آپ علیہ السلام ان بچوں کو پیار کرنے لگے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بھی بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اگر اللہ تمہارے دل سے رحمت ہے، یعنی محبت نکال لی ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو محبت کرنا یہ بھی خیر کی بات ہے، اور اس سے محبت کی جائے یہ بھی خیر کی بات ہے۔ اور بھائی محبت کہہ کے نہیں کرائی جاتی کہ بھائی مجھ سے محبت کرو نا، محبت تو محبت کر کے کرائی جاتی ہے۔ پھر محبت کے تقاضے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ اس فصل کے یعنی اس بیان کے آخر میں عرض کروں گا۔ اسی طرح اللہ کے لیے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے، اور حدیث میں آتا ہے یوم لا ظل الا ظل، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سارے میدان حشر میں شدید گرمی ہوگی، جو امان ملے گی وہ یہی اللہ کے عرش کے سائے کی ہوگی۔ اور جو آدمی ایسا ہوگا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، ان میں سے 2 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اسی پر جمع ہوتے ہوں اور اسی پر جدا ہوتے ہوں۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذلک وتفرقا علیہ، یعنی آپس کی یہ محبت کسی اور غرض کے لیے نہ ہو، یہ جمع ہونا، یہ جدا ہونا کوئی اور غرض کے لیے نہ ہو۔ ہماری محبت میں تو غرضیں ہوتی ہیں۔ کوئی اگر اچھا لگتا ہے، کسی کی شکل و صورت اچھی لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس سے تعلق ہونا چاہیے ہمارا۔ کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہمارا پیوند لگ جائے، اس کے ساتھ نشست و برخاست ہو جائے، کچھ مل جائیں تاکہ ہم بھی مشہور ہو جائیں، معلوم ہو کہ ہم نے فلاں کے ساتھ کھانا کھایا تھا، فلاں کے ساتھ تصویر کھنچوائی تھی۔ اب تو تصویر بزرگوں کے ساتھ بھی کھنچوا لیتے ہیں لوگ، پہلے تو یہ بات ختم ہو گئی تھی۔ اب تو ڈیجیٹل کیمرے کے جو فوائد ہیں، نتائج ہیں، ثمرات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، بزرگوں کے ساتھ تصویر کھنچواتا ہے، ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعضوں کو پتہ بھی ہوتا ہے تو شاید وہ مروت کر کے خاموش ہو جاتے ہوں۔ تصویر ہے بھائی، باقی اللہ ہی جانتا ہے، ہر آدمی کا اپنا مسلک۔ تو یہ ملنا جو ہے یہ کس لیے ہو؟ یہ اجتماع علی ذالک، کہ یہ دونوں جب ملتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے ملتے، کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرا ان سے کام ہو جائے گا، ان کے عہدے سے فائدہ اٹھا لوں گا، ان کے مال سے فائدہ اٹھا لوں گا، ذرا ان کے اچھا کھانا کھا لوں گا، نہیں، صرف اللہ کے لیے ملاقات ہے۔ جیسے ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں، نہ کوئی کھانے کے لیے آئے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ رسول کی کچھ بات کر لیں گے، کچھ سن لیں گے، کچھ کہہ لیں گے اور کچھ سن لیں گے۔ تو یہ قیمتی مجلسیں ہیں، یہ قیمتی مجلسیں، شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں آپ کو اللہ کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے، اللہ کی محبت ہی کے لیے جمع کیا، اور کچھ نہیں۔ اللہ کے راستے میں لوگ نکلتے ہیں کس لیے؟
دین سیکھنے کے لیے، مختلف گھرانوں سے، مختلف قوموں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف برادری کے، مختلف رسم و رواج کے، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، صرف اس وجہ سے جمع ہوتے ہیں کہ دین سیکھنا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ مل جائے اس محبت کی وجہ سے۔ دیکھیں اس روایت میں یہ نہیں آ رہا رجلان تحابا فی اللہ، دو آدمی، عام دو آدمی، یہ دو بہنیں نہیں، دو بھائی نہیں، میاں بیوی نہیں، رشتہ دار نہیں، ماں باپ اولاد نہیں۔ اب بتائیے جب دو آدمی صرف عام لوگ جن میں کوئی رشتہ نہ ہو ان کی اس اللہ کے لیے محبت کرنے کی اللہ کے ہاں یہ قدر ہے ان کی، تو آپ بتائیے جو اپنی بیوی کو خوش کرے گا، جو اپنے شوہر کو خوش کرے عورت، جو اپنے بھائی کو خوش کرے، جو اپنے بہن کو خوش کرے، جو اپنے ماں باپ کو خوش کرے، وہ سب کہاں ہوں گے؟ ان کے درجے کدھر ہوں گے؟ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی سب سے زیادہ درجات رکھتی ہے۔ ہم نے وہ 10 نمبر لگائے تھے نا، اور ماں باپ کے کتنے بنے تھے؟ 100 نمبر۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں جب عام لوگوں کی محبت ایسی ہے تو آپ بتائیے جو رشتے جتنے مضبوط ہوں گے ان میں اللہ کو محبت کرنا کتنا پسند ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ جب دو آدمی اللہ کے لیے ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں محبت کرتے ہیں تو ان میں زیادہ محبت کرنے والا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جب یہ محبت کرنا، غیر موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سامنے ہو تو آدمی کچھ باتیں کرتا ہے کہ آپ سے محبت ہے، آپ سے تعلق ہے، یا تعلق کی باتیں کرتا ہے، تو اس میں ایک دوسرے سے تبادلہ بھی ہو جاتا ہے، بھائی اب مجھے بھی آپ سے محبت ہے، تبادلہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی اظہار کر لیتا ہے، کچھ فائدے بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر پیٹھ پیچھے آدمی کہے مجھے اللہ کے لیے فلاں سے محبت ہے، اللہ اس کے لیے بہتر کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے خیر کی باتیں کرے، سوچے، خیر کے کام سوچے اس کے لیے، یہ تو خالص اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے۔ ایسے دو آدمیوں میں اللہ کو وہ آدمی سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ جب یہ محبت کرنا اللہ کے لیے ہے تو جو جتنی محبت کرتا ہو وہ اللہ کے ہاں اتنا زیادہ قابل قدر ہے، اس کو اللہ کو اس سے اتنی زیادہ محبت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی کن سے محبت کی جائے، کن سے محبت کی جائے؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کا بھی حل بتایا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ متقی آدمی سے ہی محبت کیا کرتے تھے، یعنی حضور علیہ السلام متقی آدمی سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارا کھانا متقی آدمی کھائے۔ مطلب کیا ہے؟ متقیوں سے دوستی ہونی چاہیے، متقیوں سے محبت ہونی چاہیے۔ جن سے محبت ہوتی ہے آدمی ان کے پیچھے چلا کرتا ہے۔ عرب کہتے ہیں لا تسأل عن المرء وابصر قرینہ ان المرء لمن یخادن یقتدی، کہ کسی کے بارے میں یہ نہیں پوچھو کہ وہ کیسا ہے، اس کے دوستوں کو دیکھ لو، جیسا دوست ہوگا ویسا وہی ہوگا، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے پیچھے چلا کرتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ متقیوں سے محبت ہوگی تو اس محبت کے نتیجے میں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوگا، اور جب متقیوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوگا تو تقویٰ ادھر بھی منتقل ہوگا۔ ہمارے کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، کچے خربوزے کو پکے خربوزے میں رکھیں جلدی پک جاتا ہے۔ تو بھائی جب ایک پھل کے اندر یہ صفت ہے کہ اپنے اثرات دوسرے میں منتقل کرتا ہے، اور پھل میں یہ صفت ہے کہ اپنے دوسرے کے اثرات قبول کرتا ہے، تو انسان کے اندر بھی صحبت کا یہی اثر ہے کہ صاحب صحبت جن کے ساتھ آدمی کا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے انہی کے اثرات اس کے اندر آ جاتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے آ جاتے ہیں۔ کافی پرانی بات ہے، ایک صاحب تبلیغ میں جانے لگے، کہنے لگے جی مجھ سے یہ نہیں، جو آپ لوگوں کا گھلیا یہ نہیں بنایا جاتا، یہ نہیں کیا جاتا، وہ نہیں کیا جاتا، بس اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں چلوں گا۔ حضرت نے کہا ہاں پہ چلیں، ہم نے کب کہا آپ کو، آپ جس طرح چاہے چلیں،
ہمارے ایک پاکستان کے امیر تھے بابو بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کو بابو کہتے اس لیے تھے، تبلیغوں میں چلتے تھے تو اپنے اسی ہولیے میں جیسے آفس جاتے تھے اسی حالت میں پینٹ شرٹ پہن کے تبلیغ میں چلا کرتے تھے. اس زمانے میں نئی بات تھی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی، پاکستان کے امیر بنے، بچوں کو دیندار بنایا، ساری زندگی ریونڈ میں دے دی. تو ان سے کہا کہ بھائی چلو جیسا چاہو. جب واپس آئے تو بالکل حلیہ بدلا ہوا، پہچانا نہیں جا رہا کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں یا وہی بھائی فلاں صاحب آ رہے ہیں. کسی نے کہا نہیں. جماعت کی برکت سے، نیکی کی برکت سے، نیک ماحول کی برکت سے نیکی آ گئی. کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَلَا تُطِعْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ آپ کسی کافر کی بات نہ مانیں، نہ کسی گناہگار کی بات مانیں. ایک جگہ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. آپ اس کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. ذرا سا اس آیت پہ ہم غور کریں کہ ہماری صحبتیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں. کیا وہ ہمارے دوست ہیں، ان سے ہمیں محبت ہے، ان کی مجلسیں ہمیں پسند آتی ہیں، کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں. وہ نماز نہیں پڑھتے، لہو و لعب میں مشغول ہیں، گانوں کے دل دادا ہیں، زبان پر انہی چیزوں کا ورد رہتا ہے. اللہ کے نبی سے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعْ، اس کے پیچھے مت چلیے، آپ اس کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑا ہے، پڑ گیا ہے پیچھے خواہشات کی. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا معاملہ آگے بڑھ چکا، حد سے نکل چکا. اس کی طرف آپ متوجہ نہ ہو، دیکھے بھی نہ اس کی طرف. ذرا سا ہم غور کریں. یہ موبائل کی جو صحبت ہے نا، کہیں ایسی تو نہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ اس موبائل پر ایسے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہوں کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں. یہ بھی صحبت ہے. علماء نے لکھا ہے اکابر بزرگوں کی جو سوانح ہے وہ پڑھنا ان کی صحبت کا بدل ہے. جو ان کی صحبت میں بیٹھ کے ایمانی فائدہ ہوتا تھا، ان کی سوانح پڑھ کر بھی وہی فائدہ ہوتا ہے. پڑھ کے دیکھ لیں آپ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. یہ کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ آپ یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے اسماعیل کا، تذکرہ کیجئے ابراہیم کا، تذکرہ کیجئے عیسیٰ کا. یہ سب کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ یہ ذکر، آپ ان کا ذکر کریں وہ کیسے تھے. یہ ہمیں تعلیم ہے کہ نیک لوگوں کا تذکرہ، نیک لوگوں کی صحبت، یہ آدمی کو نیک بناتی ہے. تو ہماری محبتیں اگر گناہگاروں کے ساتھ ہیں تو ہماری قدم اسی طرف اٹھیں گے. ہماری محبتیں آلات گناہ کے ساتھ ہیں تو ہمارے قدم اسی طرف اٹھیں گے. ہماری آنکھیں انہی کو دیکھیں گی، ہمارے کان انہی کی باتوں کو سنیں گے. آج تو اس ڈبیا کی وجہ سے دیندار لوگوں کی دینداری غائب ہو گئی. پہلے تو کسی گناہ کو کرنے کے لیے، کسی صحبت کو اٹھانے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، کسی آلے کو کھولنا پڑتا تھا، اس کے سامنے بیٹھنا پڑتا تھا. اب تو یہ آپ کے جیب میں ہے، جو چاہے کریں، جتنا چاہے کریں، جب چاہے کریں. گونگے بہرے بن جاتے ہیں، صرف اسی کی سن رہے ہوتے ہیں. تو ہم غور کریں کہیں ہماری مجالست، ہمارا بیٹھنا اٹھنا، ہماری صحبت ایسے لوگوں میں تو نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے کہ جو متقی نہیں ہے. تو پھر ہم اگر غیر متقی سے محبت کریں گے تو ہمارے اندر تقویٰ کیسے آئے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے گھر میں بھی ان باتوں کو بتائیں
اور جو ہے اپنی ذات سے بھی عمل کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ پھر ہمارا سلسلہ چل رہا تھا آداب کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طور طریقے، یہ آداب ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑتے کہ جو دین نہ بن جائے۔ ہم روزانہ کپڑے بدلتے ہیں، اور بچے جو ہے یونیفارم بدلتے ہیں، آفس جانے کے لیے، اپنی ملازمت پر جانے کے لیے، اپنے کام پر جانے کے لیے صبح سب بدلتے ہیں کپڑے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے بدلنے کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جب کپڑے بدلیں تو ان کو ذرا سا جھاڑ لیں۔ بعض اوقات کوئی جانور وغیرہ، یعنی کوئی کیڑا پتنگا یا کوئی ایسی چیز موذی ایسا نہ ہو کپڑوں کے اندر آ جائے اور آدمی کو معلوم نہ ہو، کوئی نقصان ہو جائے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھی بات ہے، ایک طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ اسی طرح جب کپڑے پہنے تو پہلے جو ہے جو کپڑے اتاریں وہ بسم اللہ پڑھ کر اتاریں۔ جس طرح آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اور کسی تنہائی کی جگہ میں کپڑے تبدیل کرتا ہے لوگوں کی آنکھوں سے بچنے کے لیے، تو تنہائی میں ہو کر یہ لوگوں کی آنکھوں سے تو بچ جاتا ہے مگر جنوں کی آنکھ سے نہیں بچتا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بسم اللہ پڑھ کے کپڑے اتارتا ہے تو وہ جنوں کی آنکھ سے یہ بسم اللہ پڑھنا پردہ بن جاتا ہے، پھر جن اسے دیکھتے نہیں۔ یہ جن کیا کرتے ہیں؟ دیکھ کر وسوسے پیدا کرتے ہیں، غلط خیالات دلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو کوئی بسم اللہ پڑھ لی تو اس کے پھر جسم کو جن نہیں دیکھ پاتے۔ تو بچوں کو اس بات کی عادت ڈالیں، اتارنے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو ہے دائیں طرف سے کپڑے پہننے شروع کریں، دائیں طرف سے، یعنی پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالیں، پھر بائیں آستین میں ہاتھ ڈالیں۔ اس طرح شلوار پہنیں یا ازار جو بھی ہے، اس میں پہلے دایاں پیر، سیدھا پیر جسے کہتے ہیں، یہ دائیں بائیں بھی نہیں باتوں کو سمجھ میں آتا، کیونکہ ہمارے یہاں وہ بولا نہیں جاتا نا، سیدھا الٹا زیادہ بولا جاتا ہے۔ تو سیدھا پاؤں پہلے پہنیں، سیدھے پاؤں میں پہلے پہنیں، اور اسی طرح اتارتے وقت وہ الٹ کر لیں کہ بائیں پاؤں سے یا بائیں ہاتھ سے پہلے قمیض اتاریں، پہلے بائیں پاؤں سے جو ہے وہ شلوار وغیرہ اتاریں، اور پھر دائیں سے اتاریں۔ تو آج یہی رکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عرض کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ لوگ ہم سے بھی محبت کریں اور ہم بھی لوگوں سے محبت کریں۔ اے اللہ اس حکم میں جو کمی آئی ہم سے، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے ماں باپ کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہر ایک کے لیے رحمت بنا دیجیے اور ہر ایک کو ہمارے لیے رحمت بنا دیجیے۔ مسلمانوں کے لیے نفرت کا جذبہ ہماری قلوب سے نکال دیجیے، ہر ایک کی محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے۔ اے اللہ خیروں کو مقدر فرمائیے، عافیت کو مقدر فرمائیے۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے احکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کو قبول فرمائیے، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ہم سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ آنے والی تمام گھاٹیوں میں اے اللہ بلا استحقاق اپنے فضل سے کامیابی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ کوئی گناہ آپ کی رحمت سے بڑا ہوا نہیں، اپنی رحمت کا معاملہ فرمائی، عفو درگزر کا معاملہ فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگی ہیں وہ ہم کو ساری امت کو عطا فرمائے، جن شروع سے پناہ چاہیے ہم سب کو ساری امت کو پناہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت بھلی بنا دیجیے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔